بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FM4K TV پروگرام کامیاب لوگوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرم راٹ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے انتھک محنت کر کے کامیابیاں حاصل کی ہوں اور ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ محترم ناظرین کرام، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں قائم ہوئی۔ یہ دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی ڈسٹینس یونیورسٹی ہے۔ The علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی is a regional campus of the largest university in Asia for distance education۔ ناظرین، اس یونیورسٹی کے ہماری نیشن پہ بہت زیادہ احسانات ہیں۔ جو طالب علم کسی وجہ سے حصول تعلیم کے لیے دور دراز یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے تو یہ ان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس کے احسانات ہیں ہماری عوام پر۔ ناظرین، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی معمولی فیسیں ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ادھر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو جاب ہولڈر ہیں وہ ان کے لیے بڑا اپرچونیٹیز ہیں، جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی بڑا مواقع ہیں کہ ادھر سے تعلیم وہ اپنی جاری رکھ سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال یونیورسٹی ریجنل کیمپس گوجرانوالا ڈاکٹر بشیر احمد سمیم صاحب موجود ہیں۔ یہ یونیورسٹی کون سے کورسز کروا رہی ہے، کون سی ڈگریز کروا رہی ہیں، کون سے پروگرامز کروا رہی ہیں، یہ سب ان سے پوچھیں گے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ سر جیسے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نام سے منسوب ہے علامہ ڈاکٹر علامہ صاحب کے ساتھ، تو جو ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے اشعار کے بغیر ہم آگے بڑھ سکیں؟ ٹھیک ہے۔ تو میں شعر سناتا ہوں، اس کے بعد آپ ہمیں سنائیے گا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو سے کام دنیا کی امامت کا۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ میں پہلے تھوڑا سا آپ کو یونیورسٹی کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ جی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر بھی کیا، جی 1974 میں اس کو چارٹر ہوا تھا۔ جی جی بالکل۔ آغاز میں تو اس کا کام تھا ڈسٹنس لرننگ کے لیے، جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے ہم نے جو ہے فیس ٹو فیس پروگرام بھی شروع کیے۔ جی بالکل۔ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر میں جی طلباء و طالبات کی جو تعداد ہے وہ 5.5 لاکھ ہے، جی، جو کہ اگر آپ سال پہ لے کر جائیں گے تو تقریباً 1.1 ملین بن جائے گی۔ جی بالکل۔ 1 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کرام پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو کہ پارٹ ٹائم ٹیوٹر کے طور پہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جی بالکل، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ ہماری جو رینج ہے پورا پاکستان، 54 ہمارے ریجنل سینٹرز پورے پاکستان میں موجود ہیں، اور اگر آپ انٹرنیشنل بات کریں تو تقریباً 32 ممالک سے جی طلباء و طالبات اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں۔ جی جی، بڑی زبردست۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا جی کہ جو ہمارا ہیومن ریسورس جاب مارکیٹ میں آ چکا تھا، جی، اس کا سکل سیٹ جو تھا وہ کمزور تھا، ان کو انگیج کرنے کے لیے، ان کا سکل سیٹ بہتر کرنے کے لیے، اس ہیومن ریسورس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ نالج دینے کے لیے جی یہ یونیورسٹی اصل میں اسٹیبلش ہوئی تھی۔
جی جی جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہنیں بھائی جو تھے جو جاب مارکیٹ میں تھے، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ علم تو حاصل کرنا چاہتے تھے، اپنا اسکل سیٹ تو بہتر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی بھی ریگولر یونیورسٹی میں یا کالج میں نہیں جا سکتے تھے. جی. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ان کو ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جس پر انہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں. بالکل. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا ویکینڈ پہ اپنے اساتذہ کو مل کر جی اپنی اس تھرسٹ کو پورا کر سکتے تھے. صحیح. اور اپنے اس اسکل سیٹ کو انہانس کر سکتے تھے. جی بالکل. تو بہت بڑا رول ہے کہہ لیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، کہ اس نے ہمارا جو رننگ جو کرنٹ ہمارا ہیومن ریسورس تھا جی اس کو بہت بہتر لیول پر لے کر آئے. اگر میں آپ کو مثال دوں، جی مثال کے طور پہ میں بہت سارے ادارے وزٹ کرتا رہتا ہوں، تو خاص طور پہ جو اسکولس ہیں ہمارے، جی بالکل، اس میں جا کر میرا ایک پرسیپشن تھا کہ آلموسٹ 80% جو استاد ہیں نا کسی بھی ادارے میں، جی وہ ہمارے گریجویٹ ہیں. اچھا بڑی بات ہے. جی یہ میرا پرسیپشن تھا، ہمارا کلیم بھی ہے یہ. لیکن کچھ اداروں میں جب میں گیا تو وہاں پہ اساتذہ نے بتایا کہ نہیں سر، ہم تو سارے کے سارے ہی آپ کے ہیں. 100% اساتذہ جو تھے جی جی وہ ہمارے وہاں گریجویٹ تھے. جی. تو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو ہمارا یہ فلیگ شپ پروگرام ہے، جو ایجوکیشن پروگرام ہے، جسے آپ بی ایڈ بیچلر آف ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کی ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ اسٹریمس ہیں. آگے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. سر میں خود ایم ایس سی اور بی ایڈ اوپن کی طرف سے کی ہے. ماشاءاللہ، یہ بھی ایک جی یہ بھی ہمارے لیے پراؤڈ ہے جی کہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں بہت جنہوں نے، جیسے کہ آپ تو میڈیا سائنس کے لوگ ہیں نا. اب میں فیصل آباد میں تھا اور یہاں پر بھی ہوں، اور بہت سارے میڈیا کے لوگ جو ہیں میرے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکشن میں ہوتے ہیں. جی جی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں آلموسٹ جی وہ ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. صحیح. تو ایک یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور مطلب یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 30 سال سے یہ میس کمیونیکیشن کا پروگرام چل رہا تھا. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کو جو اسٹیٹ آف دی آرٹ نالج دیا جائے. جی. اس کے لیے ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے جی وہ انٹرنیشنل لیول کا ہے. صحیح. یہ میں نہیں کہتا، آپ ہمارے گریجویٹ سے ملیں. جی جی بالکل. آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. جی. یا آپ ان ریکروٹرز سے ملیں جو ہمارے گریجویٹس کو ریکروٹ کرتے ہیں. جی بالکل. کہ جی ان بچوں کا نالج کیسا ہے. یہ تو ہوگی ایک بات کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ الحمدللہ وہ پورے انٹرنیشنل لیول کا ہے، ایک سبجیکٹ کا نہیں، آلموسٹ سب کا. صحیح. اور دوسری بات یہ، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. جی جی بالکل. اور میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ میرے پاس گجرانوالہ میں 9000 ٹیوٹر رجسٹرڈ ہیں. اچھا اچھا. ان میں سے تقریباً 10% یعنی 900 کے قریب جو ہے صحیح وہ ٹیوٹرز ہم ہر سیمیسٹر میں ریکروٹ کرتے ہیں. اچھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب میرے پاس ایک لیوریج ہے، ایک لگژری میں کہوں گا، ایک لگژری ہے، تو میں بیسٹ 10% جو ہے وہ سلیکٹ کروں. سلیکٹ بالکل. اس میں ذاتی طور پہ دلچسپی لیتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا بچہ ہے میرے پاس آ گیا ہے، میرے پاس 18,000 بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو میں اس بچے کے علاقے سے جو بہترین استاد ہے نا وہ مہیا کر دوں. جی جی. آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ استاد پڑھاتے ہیں، جی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لینا چاہیے کہ ان کی جو اپنی جاب ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی قطعاً. ہمارا بچہ جو ہے آف ٹائمز میں ان کو کانٹیکٹ کرے گا، یا ویکینڈز پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو جو ہے انٹریکشن دے دیں، یا پھر ہم جو اس کو آن لائن کلاسز کا ایک شیڈیول پرووائڈ کریں گے وہ اس کے اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کا ڈسٹرب نہیں کرے گا. صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام بھی کریں اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں. صحیح. زبردست. بالکل. تو سر میں تھوڑا سا جاننا چاہتا تھا آپ کے بچپن کی طرف بھی. تھوڑا سا لگتا ہے یہ بھی بتا دیں کہ بچپن میں کیسے تھے آپ؟ شریر تھے، انوسینٹ تھے، پڑھائی میں کیسے تھے، اور میٹرک آپ نے کہاں سے کیا اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی بالکل بتاتا ہوں. جی میرا جو بنیادی تعلق ہے، جو میرا نیٹو ایریا ہے وہ فیصل آباد ہے. اچھا. جی فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی کالونی ہے، غلام محمد آباد. اچھا. تو وہاں کی میری برتھ ہے. جی جی.
تو وہاں پہ ہمارا ایک اسکول تھا رابشہ چوک میں، پرائمری اسکول سے، وہاں سے میں نے اپنا پرائمری مکمل کیا تھا. اچھا. اور پھر اس کے بعد ہمارے وہاں پہ قریب پہ ہی تھا نیو ماڈل ہائی اسکول. صحیح. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا. یہ 84 کی بات ہے. اچھا. میرا میٹرک 84 کا ہے. اچھا اچھا صحیح ہے. اور میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ صرف پڑھائی نہیں کرتا تھا، ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتا رہا. کون سے کام، کس قسم کا؟ مجھے فخر ہے بتانے میں، میں نے غبارے بھی بیچے ہیں. اچھا. میں نے لچھے بھی بیچے ہیں. میں نے سائیکل کی دکان پہ بھی کام کیا ہے. میں نے چائے کی دکان پہ بھی کام کیا ہے. صحیح. میں نے پاور لومز بھی چلائی ہیں. سارے تجربات آپ کو حاصل. یہ بچپن میں مجھے جو تھا. تو اس مقام تک پہنچنے تک آپ کو کتنی محنت کرنا پڑی؟ انتہائی محنت کرنا پڑی، کیونکہ مجھے مطلب ڈبل سائڈڈ کرنا پڑتی تھی. جی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی. دے ور سپورٹر، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سپورٹو نہیں تھے، لیکن فائنینشیل پوزیشن ایسی تھی کہ مجھے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا تھا. اچھا. تو اس لیے میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا رہا. صحیح. اور ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا. صحیح. تو الحمدللہ میں کہہ لیں کہ آسٹریا تک پڑھایا. بڑی بات ہے. آپ نے کئی کنٹریز کا بھی وزٹ کیا ہے. کون کون سی کنٹریز گئے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ میرا انٹر گورنمنٹ کالج جو کہ آج GC یونیورسٹی ہے، جی، میرا وہاں سے ہے. اس کے بعد میرا بیچلر بھی وہیں سے ہے. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے ماسٹر کیا. صحیح. اس کے بعد 10 سال تک میں ایز اے لیکچرر اسٹیٹسٹکس پڑھاتا رہا صحیح. گورنمنٹ کے جو پنجاب کے مختلف کالجز میں. جی جی. پھر 2003 میں ایک اسکالرشپ آیا تھا کالج ٹیچرس کے لیے، تو وہ اسکالرشپ میں نے ون کیا. پورے فیصل آباد میں کہہ لیں کہ آئی واز دا اونلی ون جس نے وہ ون کیا تھا. صحیح. پھر میں آسٹریا گیا PhD کرنے کے لیے. جی جی. تقریباً 4.5 سال میں وہاں پہ رہا. اچھا. پھر PhD کرنے کے بعد میں واپس آیا، ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا، لیکن سڈنلی پھر میں نے سوئچ کر دیا. پھر میں کراچی گیا اقرا یونیورسٹی میں، 3.5 سال میں وہاں پہ پڑھایا. اچھا. پھر میں وہاں سے اسلام آباد آ گیا. جی. اسلام آباد میں بھی اقرا کا ہی کیمپس تھا ہمارا. 6.5 سال میں وہاں پہ پڑھایا. اچھا. پھر وہاں سے میں لاہور چلا گیا، کیونکہ لاہور میں ایک اچھی اپرچونیٹی تھی، امپیریل کالج آف بزنس اسٹڈیز، وہاں کے ریکٹر کی پوزیشن، وہ 3 سال میں نے انجوائے کی. اور اس کے بعد پھر یہاں ایک اپرچونیٹی آئی تھی. یہ کیسے اتفاق ہوا ادھر آپ کے آنے کا؟ اصل میں میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا وائس چانسلر کے لیے نا. اچھا. تو اس میں انہوں نے کہا جی آپ کا تو سارا پرائیویٹ ہے. تو میں نے کہا یار وائی ناٹ. تو میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس جو ہے وہ پبلک کا بھی لے لیتا ہوں. صحیح. اس لیے میرا وہ انکلینیشن ادھر بن گیا کہ چلیں. دوسرا میرے ذہن میں 2 یونیورسٹیز تھیں جن کی ٹاپ پوزیشن کے لیے میں فائٹ کر سکتا تھا. ایک ہماری اپنی یہ والی یونیورسٹی ہے اور ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے. اچھا اچھا. تو دونوں یونیورسٹیز میں میرے ٹارگٹ میں تھی کہ میں ان میں ٹاپ پوزیشن کے لیے فائٹ کروں گا. تو پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ آپ ڈسٹینس لرننگ جو ہے اس کا بھی ایکسپیرینس لے لیں. جی جی. تو اس میں نے پچھلے کہہ لیں 4.5 سال ہو گئے مجھے تقریباً. اچھا اچھا. بہت سخت محنت کی ہے الحمدللہ. میری بڑی گرپ ہے سسٹم کے اوپر. صحیح. تو انشاءاللہ ٹاپ پوزیشن کے لیے بھی انشاءاللہ ہم جو اللہ تعالیٰ جی آپ کو کامیابی سے ممکنار کرے. اگر سر یہ بتائیے گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا دائرہ کار پاکستان تک محدود ہے یا اوورسیز بھی استفادہ کر سکتے ہیں؟ بتایا آپ کو کہ 32 ممالک جو ہیں اچھا وہاں سے لوگ ہمارے ساتھ داخلہ لے رہے ہیں. اچھا. ان میں خاص طور پر تو یہ پاکستانی ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک کے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ اس میں دونوں ہی ہوتے ہیں سر. اس میں زیادہ تر تو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جی. بہت بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ گلف کا ایریا ہے. اچھا. سعودی عربی ہے جن میں ہمارے بھائی ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ داخلہ لیتے ہیں. ایون کہ آسٹریلیا، آپ کہہ رہے کینیڈا، ایون UK، جی جی. یہ وہی لوگ ہیں. یہ جو بڑے کنٹریز ہیں ان کے تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے بھائی وہاں پہ ایکس پاکستانی سے. لیکن جو افریقن ایریاز ہیں، افریقہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے جو نیشنلز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ داخلہ لیتے ہیں. اچھا اچھا. جی. کیونکہ ہماری جو فیسیں ہیں انٹرنیشنلی بھی باقی یونیورسٹیوں سے بہت کم ہے. جی بالکل. یہ تو قاری ثواب کا کام ہے نا، یونیورسٹی کر رہی ہے. تو ایک یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک موبائل ایپ بھی متعارف کرائی تھی. جی بالکل. اس کا کیا ہے، کیسے اسٹوڈنٹس دیکھیں وہ ایپ تو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہمارا CMS کیمپس مینجمنٹ سسٹم، اس میں ہمارا LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم، بچے کا پورا ریکارڈ رائٹ فرام ایڈمیشن
اپ ٹو دا لاسٹ مومنٹ کہ جب اس کو ڈگری ٹرانسکرپٹ ملتا ہے وہ، اور آل دی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ڈیورنگ دی اسٹڈی وہ ساری کی ساری بچہ اس ایپ کے تھرو جو ہے ایکسیس کر سکتا ہے. اچھا جی ہاں، وہ اس لیے ہم نے وہ خود یونیورسٹی نے خود بنائی ہے. جی ہاں، اور ہم نے ہر بچہ ہمارا جو ہے اس ایپ پہ موجود ہے. صحیح ہے. بچے سے مراد ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے. جی بالکل. یہ پنجاب بھر میں یا پاکستان کل کتنے ریجن اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جو ہیں پورے پاکستان میں 54 ریجنس ہیں. اچھا. میں اس وقت گجرانوالہ میں ہوں جو ان میں سے ایک ریجن بڑا ریجن ہے ہمارا گجرانوالہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے ریجن ہے یہاں پہ ہے سیالکوٹ. صحیح. سیالکوٹ کا بھی میرے پاس ایڈیشنل چارج ہے. صحیح. تو وہاں پر بھی میں ویکلی جو ہے ایک دن جاتا ہوں. باقی تو چونکہ میری وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپرٹیز جو ہیں بڑی اچھی ہیں تو میں بیٹھ کر اپنے آفس گجرانوالہ میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہاں کی چیزیں آبزرو کر لیتا ہوں. مطلب آج کے جدید دور میں وہاں جو ہمارا سروائلنس سسٹم لگا ہوا ہے کیمراز وغیرہ وہ موبائل پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک. صحیح. اگر آپ ابھی کہیں گے تو میں ابھی دکھا سکتا ہوں کہ وہاں سیالکوٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو وہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر جو ہے آپ چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. صحیح. تو بی ایس لیول پہ کون سے پروگرامز ہو رہے ہیں جو بی ایس کرنے کے بعد انسان اپنا ترقی کے مواقع کیسے اڈاپٹ کر، جیسے بی ایس انگلش ہے اس کے بعد سی ایس ایس بھی کر سکتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ کون سے بی ایس پروگرامز ہیں؟ دیکھیں میں تو جلدی وہ بندہ دیکھیں جلدی والی بات نہیں ہے. اچھا. ہر پروگرام بی ایس جو ہے وہ 4 سال کا ہے. نہیں مطلب کہ 4 سال کرنے کے بعد 4 سال کرنے کے بعد آپ کا اپنا پوٹینشیل ہے نا. جی. کہ پہلے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ. صحیح. جب کوئی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو کیریئر کاؤنسل کرتے ہیں کہ بیٹے آپ کے لیے کون سا پروگرام اچھا ہوگا یا کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. صحیح. میں تو یہ کرتا ہوں کہ اس کا پچھلی جو ڈگری ہوتی ہے اس کا کارڈ سامنے رکھ لیتا ہوں. اچھا. اور اس کے دیکھتا ہوں کہ اس بچے کے انٹرسٹ کیا ہے. اس کے بعد بچے کو انٹرویو کر کے اس کو ہم ایک ایڈوائس دیتے ہیں کہ بچے آپ اس پروگرام میں داخل ہو جاؤ. ہمارے پاس 29 سے زیادہ پروگرامز ہیں جو بی ایس لیول پہ موجود ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں. یہ بچہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق لے سکتا ہے. صحیح. ہمارا جو جیسے آپ نے ذکر کیا انگلش کا پروگرام ہے. ہمارا جو فلیگ شپ پروگرامز ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ہیں جیسا کہ ایجوکیشن ہمارا ٹیکنالوجی کا ایک پروگرام ہے وہ اگر لے لیا جائے وہ تمام یہ جو ہماری بیچلر آف ایجوکیشن ہے اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے بے شمار ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے جو ہے ہمارے جیسے ہمارے پاس عربک ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے. یہ بی ایس پروگرامز ہیں. اسلامک اسٹڈیز میں ہمارے پاس 7 اسٹریمز ہیں. اچھا. 7 ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے. جو بچے بینکنگ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انگلش ہے جس سے پہلے بھی ذکر ہوا. آئی آر ہے. اچھا. انٹرنیشنل ریلیشنز. پاکستان اسٹڈیز ہے. ایگریکلچر ایکسٹینشن ہے. اسلامک فائنانس ہے جو کہ مطلب کہہ لیں جدید دور کا آپ کہہ لیں ایک بہترین پروگرام ہے کیونکہ پاکستان بھی اسلامک فائنانس کی طرف موو کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کے وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 7 ڈفرینٹس ہمارے پاس پروگرامس ہیں. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ یو این او کا فیوریٹ پروگرام ہے. آپ انٹرنیشنل جا سکتے ہیں. لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز ہے جو کہ بالکل جدید طور پہ جو ہے ہم پڑھاتے ہیں. سوشیالوجی ہے. رورل ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اکنامکس ہے. ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. ہسٹری اور میتھس کام ہے. ہمارے بہت سارے گریجویٹ ہیں. اردو ہے. اور اس میں ہمارے پاس کہہ لیں کہ 3 اسٹریم ہیں وہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا 4 سالہ پروگرام ہے یہ سارے بی ایس کے. اس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن آپ کی 12 سالہ ایجوکیشن ہے. انٹرمیڈیٹ ہے. اگر کسی کے پاس 14 سال کی ایجوکیشن ہے تو وہ جو ہے ہمارے 2 اور 2.5 جو 2 اسٹریمز ہیں اس میں آ سکتا ہے. اگر تو سیم ڈسپلن میں آ رہا ہے تو پھر تو وہ 2 ایئرس کا پروگرام ہمارے ساتھ کر لے گا تو اس کو بی ایس کی ڈگری مل جائے گی. اور اگر وہ اپنی جو کہہ لیں کہ اسٹریم کو چینج کرنا چاہتا ہے اپنے شعبے کو چینج کرنا چاہتا ہے پھر وہ ایک ایکسٹرا سیمسٹر لگائے گا جسے ہم 2.5 ایئرس کہتے ہیں. پھر وہ اس میں داخلہ لے سکتا ہے. تو یہ سارے ہمارے پروگرامس ہیں. صحیح. اچھا سر ایک تاثر عوام میں یہ پایا جاتا ہے اکثر دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی کے پیپرز بڑے ہلکے سے ہوتے ہیں، نقلیں لگتی ہیں اور یہ جو اسائنمنٹس ہیں کسی سے کروا کے حل کروا کے تو پھر بندہ پاس ہو جاتا ہے جمع کروائیں. تو یہ تاثر کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں ایگزامینیشن کی. آپ گجرانوالہ میں میرے پاس 13 سینٹر چل رہے ہیں.
جی آپ کسی بھی سینٹر پہ مجھے بتائے بغیر جائیں جی اور پھر مجھے بعد میں آ کر بتائیں کہ وہاں پہ ایگزام کیسا ہو رہا تھا. جی بالکل. تو یہ تو مت ختم کر دیا ہم نے کہ امتحان جو ہے وہ ہمارا بہت بہت آسان ہوتا ہے. جی جی ہمارا امتحان جو ہے امتحان ہوتا ہے سر. جی جی کہ آپ کو بہتر مطلب بالکل, کیونکہ میں نے بھی میس کمیونیکیشن کے پیپر دیے, میں نے نہیں سمجھا کہ میں نے کوئی چیٹنگ کی دی ہے کوئی بھی ایگزامینیشن ہال میں کوئی ایسا سلسلہ تھا. یہ تو میں خود یہ دیکھا ہوا جدید دور میں. اور اکثر ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ سروائلنس کیمراز لگے ہوئے ہیں. صحیح. آپ میرے سینٹر پہ آئے نا گجرانوالہ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو اپنے آفس میں بیٹھ کر دکھاؤں گا کہ امتحان کیسا ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% صحیح ہے, کہیں کہیں کچھ ہو جاتا ہوگا تھوڑا بہت مسئلہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. جی جی. باقی رہی اسائنمنٹ کی بات. جی جی. دیکھیں یہ ٹوٹلی اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح. کہ وہ کس طرح سے کرتا ہے, خود کرتا ہے یا وہ کاپی کرتا ہے. اب دیکھیں ہم 2021 سے ہم نے ڈیجیٹائز ہونا شروع کیا تھا اور 2024 میں ہمارا وہ پورا پروگرام جو تھا مکمل ہو گیا تھا ڈیجیٹائزیشن کا. اب تمام اسائنمنٹس, تمام کویشچن پیپر جو ہیں, جو آنسر شیٹس ہیں, وہ ہمارے ڈیجیٹل پروسیس سے گزر کر ایویلویٹ ہوتی ہیں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ کاپی کروا رہا ہے یا کسی ایک دوسرے سے لکھ رہا ہے وہ پلیجرائز ہو جاتی ہیں. جو ہی پلیجرائز ہوتی ہیں وہ دونوں بچے فیل ہو جاتے ہیں, ہم ان کو پاس نہیں کرتے. صحیح. بالکل ایسا نہیں ہے کہ اب بچے اسی سے باز آئیں گے نا کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کو مطلب ایک شٹ اپ کال دیں کہ نہیں بچے ایسے نہیں, کچھ بھی لکھ اپنے پاس سے لکھ, کچھ بھی لکھ, بالکل لکھ اپنے پاس سے, کتاب پڑھ اور لکھ. باقی رہی بات کہ اسائنمنٹس کاپی ہوتی ہیں, سر یہ تو پبلک سیکٹر میں بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی چلتا ہے کام. میں آپ کو اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی کا دکھا سکتا ہوں جی جی, اور ایک برے سے برا اسٹوڈنٹ وہاں سے نکال کے دے سکتا ہوں. ایک اچھے سے اچھا ٹیچر میں آپ کو اپنی یونیورسٹی سے دے سکتا ہوں. جی جی. اور ایک مطلب کہہ لو, برا نہیں کہنا چاہیے استاد کو, لیکن ایک ہلکا استاد جو ہے وہ ہم اب دوسری یونیورسٹی سے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ ایک مکسچر ہے. لیکن ہمارے پاس ایک لگژری ہے سر, کسی یونیورسٹی کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز رجسٹرڈ نہیں ہیں. کسی یونیورسٹی کے پاس ایک سیمسٹر میں 5.5 لاکھ سے زیادہ بچے رجسٹرڈ نہیں ہیں. جی, آن دی ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں. چیلنج ہے یہ, تو ہمارے پاس ہے نا. اور پھر لگژری یہ ہے کہ آپ ان میں سے 10% کو انگیج کریں گے اور پھر ظاہر ہے آپ تو کوشش کریں گے کہ بیسٹ آپ کے پاس اساتذہ ہوں, کریم نکالیں گے. آن لائن یہ کیا طریقہ کار ہے یہ جو اسائنمنٹس کا؟ دیکھیں آن لائن تو ہمارے سر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ ہمارے لیکچرز آن لائن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آن لائن لیکچر کہ آپ نے ریکارڈ کر کے لیکچر رکھ دیا, ایسا نہیں ہے. ایسا پلان جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی میں ہے کہ ان کے سارے لیکچرز ریکارڈڈ ہیں اور بچے ان ریکارڈڈ لیکچرز کو سنتے ہیں, پھر اس سے کام کرتے ہیں. ہمارے جو آن لائن پروگرامز ہیں وہ ہمارے ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ٹیوٹر جو ہے وہ آپ باقاعدہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور سامنے بچے اپنے اپنے گھروں میں یا کہیں بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں. کویشچن بھی لے رہا ہوتا ہے, آنسر بھی کر رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ ہمارا لیکچر جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ لیکچر ریکارڈ ہونے کے بعد وہ جو بچے کے پروفائل میں جو ہے سیو ہو جاتا ہے, تو بچہ بعد میں اس لیکچر کو سن سکتا ہے. یہ تو ہے کہ اس کی لرننگ جو طریقہ کار ہے اس میں آن لائن کا کیا رول ہے. اور اس کے علاوہ جو آن لائن ہے اسائنمنٹ سبمٹ ہوتی ہے کہ بچہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی اسائنمنٹ لکھے گا, لکھنے کے بعد اپنے موبائل سے اپلوڈ کر دے, اپنے کمپیوٹر سے اپلوڈ کر دے. استاد نے اسے اپنا خود ہی اسی وہ استاد کے پروفائل میں جا کے شو ہو جاتی ہے, تو وہاں سے اسے ایویلویٹ کرتا ہے, بچے کو فیڈ بیک دے دیتا ہے. تو اگر اسے کہے کہ بچے یہ اچھی نہیں ہے دوبارہ لکھو, یہ بھی اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ بچے اس کو دوبارہ لکھ کے دو, یا اسے فیڈ بیک دے گا, ایویلویشن کر کے مارکس لگا دے گا, کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ہمارے 3 پروگرام ہیں, جیسے میٹرک ہے, ایف اے ہے اور بی اے ہمارا جو 2 سال کا ہے, اس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ ہم آن لائن سبمٹ نہیں کرواتے. وہ جو بچے جو ہیں وہ ٹیچر کے ایڈریس پر جو ہے وہ وہاں بھجوا دیتے ہیں, تو وہیں سے پھر وہ ایویلیویشن ہو جاتی ہے. ایویلیویشن کر کے ٹیچر جو ہے وہ تمام اسائنمنٹس اپنے بچوں کو جو ہے واپس بھیج دیتا ہے, اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دینے کے بعد, نمبر لگانے کے بعد. تو اگر بچہ چاہے تو ہماری گجرانوالے میں فیصلہ آباد میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ میں ہر ٹیوٹر سے کہتا تھا کہ اپنی کلاس کا نا آپ واٹس ایپ گروپ بنا لیں. اچھا, وہ زبردست ہے وہ تو. جی ہاں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا جو بھی انفارمیشن آئی ہے فوراً ڈسیمینیٹ ہو جاتی ہے. کوئی ایک کویشچن ایک بچہ کر نہیں پا رہا استاد سے, کوئی دوسرا بچہ کر لیتا ہے, تو واٹس ایپ گروپ میں
استاد اس کا جواب دے دیتا ہے تو اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو جو شائی بچے ہوتے ہیں نا، شائی بچے بھی ہوتے ہیں جو کویشچن نہیں کر پاتے، اس میں کچھ تو وہ واٹس ایپ گروپ جو ہے نا، یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں ہمارے تقریباً ہر ٹیوٹر نے اپنی کلاس کا گروپ بنایا ہوتا ہے. اور ریجنل لیول پہ ہم یہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے میٹرک میں کچھ اساتذہ اپنے انگیج کیے ہیں، اسی طرح ایف اے میں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ میٹرک میں ہم میل کا علیحدہ، ٹیوٹرز کا علیحدہ گروپ بنا لیتے ہیں، فیمیل کا علیحدہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح ہم ایف اے میں، بی اے میں اور بی ایس میں، تو ہم جو انفارمیشن ان سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم انہی گروپس کے تھرو ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ہے. اور پھر جو مینلی ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، جس میں ہمارا کہہ لیں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، بالکل انسٹا ہے، تو اس پر بھی ہماری ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا سر، باتیں تو بہت ہو گئی، لیکن اگر کوئی تعلیمی لحاظ سے کوئی میسج دینا چاہے ہمارے طالب علموں کے لیے؟ دیکھیں، تعلیمی لحاظ سے میسج تو یہی ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ پروگرامس ہیں، آپ اس میں داخلہ لیں. جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ پروگرامس ہیں، آپ ادھر آئیں، کمپیوٹر سائنسز میں آئیں. صحیح. ہم نے یہاں پہ گجرانوالہ میں کمپیوٹر سائنسز بھی آفر کیا ہوا ہے، آن کیمپس، فیس ٹو فیس. صحیح. ہمارے آئی ٹی کے کورسز آفر کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان پروگرامز میں داخلہ لیں جو فیوچر کی ڈیمانڈ ہے. جی بالکل. اب دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب بہت کوشش کر رہی ہے کہ جو ہمارا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو جائے، اور ہم جو ہے جو فری لانسنگ میں بچے ارننگ کر رہے ہیں وہ بڑھ جائے. اب انڈیا ہم سے 5 گنا بڑا کنٹری ہے، لیکن الحمدللہ ہماری انکم جو اور اس کی انکم کا بہت تھوڑا فرق ہے. وہ اوپر ہے، ہم تھوڑا نیچے ہیں. اور پروگرام یہ ہے انشاءاللہ کہ ہم ایسے بچے فیوچر میں آئی ٹی میں تیار کریں گے جو فری لانسنگ کریں گے کہ ہم انڈیا کو بیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. بھارت سے تو الحمدللہ ہم فضائی لحاظ سے بھی بہت آگے ہیں. جی وہ تو ہم نے ثابت کر دیا سر. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور تفصیل سے اوپن یونیورسٹی کے جو کورسز وغیرہ ان پہ تفصیلی آپ سے بات ہوئی. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. جی ناظرین، جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا میں دوسرے اور ایشیا میں ڈسٹینس یونیورسٹی پہلے نمبر پہ ہے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان گجرانوالہ از دا ریجنل کیمپس آف دا لارجسٹ یونیورسٹی ان ایشیا فار ڈسٹینس ایجوکیشن. تو امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس باکس میں اپنے نام کے ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اپنا بہت سارا خیال اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے ایک نئی سیلیبریٹی کے ساتھ. اپنے میزبان اکرم راٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.